السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العدل جل جلالہ یعنی انصاف کرنے والا۔ علامہ صارم اللہ ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا سے ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے عدل اٹھ جائے تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ بے شک عدل ہی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا زمینی و فضائی نظام چل رہا ہے۔ ظلم خال خال ہے۔ دنیا میں جو مظالم ہے ان کی تصویر پیش کیے دیتے ہیں، پھر عدل کی تصویر پیش کریں گے تو آپ کو صاف صاف معلوم ہو جائے گا کہ ظلم خال خال ہے اور دنیا عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے العدل جل جلالہ کی وجہ سے، ہم انسانوں کی وجہ سے نہیں۔ ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، بے قصور لوگوں کو قتل کر کے ناحق ان کا مال لے جاتا ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک چور، خائن، غبن کرنے والا ناحق بیواؤں، یتیموں اور معصوموں کا مال کھا جاتا ہے، وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جیب کترا کسی مسافر کی جیب کاٹ کر اسے مبتلا مصائب کر دیتا ہے۔ ایک ظالم حاکم رعایا پر ظلم ڈھاتا ہے۔ رشوت خور بغیر رشوت لیے کام خراب کر دیتا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو ستاتا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست پر جھوٹا مقدمہ دائر کرتا ہے اور اسے پریشان کر دیتا ہے۔ کوئی شخص کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے، بے قصور کسی کو مارتا ہے، مزدور کا حق نہیں دیتا، قرض خواہ کا قرض واپس نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، دھوکہ دے کر سودا فروخت کرتا ہے، جعل سازی کرتا ہے، کوئی استاد شاگرد پر ظلم کرتا ہے، کوئی باپ یا سوتیلی ماں اولاد پر ظلم کرتی ہے، کوئی بیٹا یا بیٹی یا بہو اپنے بزرگوں کو دھک دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، غریب کو ذلیل کرتے ہیں، خواہ گالی گلوچ کرتے ہیں، بلا وجہ آپس میں جھگڑتے ہیں، ناجائز زمین پر قبضہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، بدلہ لینے میں زیادتی کرتے ہیں، حاکم اپنے محکوم کا حق مارتا ہے، اس کو ترقی نہیں دیتا، اس سے ناجائز خدمت لیتا ہے، اس پر زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، لوگ نوکروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا برتاؤ کرتے ہیں، زبردست زیر دست کو مارتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے اور کسی طرح صاف بچ جاتا ہے، گاؤں کا چودھری غریبوں پر ظلم کرتا ہے، ملازم آقا کے مال میں خیانت کرتا ہے، اغوا کرنے والا کسی کا بچہ اٹھا لے جاتا ہے، سارے گھر کو روتا چھوڑ جاتا ہے اور خود عیش اڑاتا ہے، بردہ فروش عیش کی زندگی گزارتے ہیں، غنڈے دندناتے پھرتے ہیں، پولیس والے رشوت لے کر مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور مظالم سے دنیا بھری پڑی ہے کہ شک ہوتا ہے کوئی اس عالم کا منتظم نہیں ہے۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا، اب دوسرا رخ بھی ملاحظہ ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ ساری دنیا عدل سے بھری ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے۔ ایک عورت کے رحم میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی کس قدر حفاظت کرتی ہے، ہر وقت خیال رکھتی ہے کہ کہیں اسے ضرب نہ پہنچ جائے، 9 ماہ اپنا خون پانی پلاتی ہے، کیونکہ عدل کا یہی تقاضا ہے کہ اس نے ایک مہمان کو دعوت دی، پھر جب بچہ پیدا ہونے کو ہوتا ہے تو گھر والے اس کے لیے کپڑے تیار کرتے ہیں، دائی کو بلا کر لاتے ہیں، زچہ گیری کے لوازمات مہیا کرتے ہیں، اس کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، یہ نظام عدل ہے۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماں باپ اور عزیز و اقارب اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہیں، یہ العادل کے نظام عدل کا نتیجہ ہے۔ العادل نے بڑا زبردست نظام عدل قائم کیا ہے، کچھ کو یہاں سزا مل جاتی ہے، کچھ کو وہاں، مجرم کو قید، جرمانے، کوڑے، ہاتھ کاٹنے، سنگسار کرنے یا سولی پر لٹکانے کی سزا دیتے ہیں، کس لیے؟ یہ سب کچھ العادل کے عدل و انصاف کے تحت ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اکثر و بیشتر ظالموں کو وہ ایسی سزائیں دیتا ہے کہ مخلوق اگرچہ ان سزاؤں کا احساس نہیں کرتی، مگر وہ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں
کہ ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے اور ہم عدل کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ضمیر میں ایک ایسی خلش ہر وقت رہتی ہے جو کسی طرح ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ وہ طرح طرح سے دل بہلاتے ہیں مگر دل کسی طرح نہیں بہلتا۔ یہ بھی ایک قسم کا عذاب الہی ہے۔ ایک تاجر ساری عمر غلط طور پر تجارت کر کے پیسے جمع کرتا رہتا ہے، کسی دن دکان میں آگ لگ جاتی ہے یا چور دکان صاف کر جاتا ہے۔ وہ شخص خوب سمجھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور اکثر لوگ بھی جان جاتے ہیں کہ یہ اس کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ چور اپنی عادت سے مجبور ہو کر ایسا کر بیٹھتا ہے، پولیس اسے پکڑ کر مارتی پیٹتی ہے اور مال برآمد کر لیتی ہے۔ ایسا نظام عدل ہی کے تحت ہوا۔ پولیس مسروقہ مال میں سے کچھ کھا جاتی یا اس کے بچے اس مال کو کھا کر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایسا کس لیے ہوا؟ العدل کے نظام عدل کے تحت ہوا۔ لوگ نہیں سمجھتے تو کیا کیا جائے؟ زلزلے، طوفان، وبائیں، بلائیں بڑے بڑے ظالموں سے انتقام لے لیتی ہے۔ وہ بستی جہاں ظلم ہو رہا ہو اور لوگ ظالم کو نہ روکیں، وہ پوری بستی بھی ظالم ہوتی ہے۔ اکثر کارہائے خداوندی خفیہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اگر ہم ایک زمین خریدتے ہیں اور اس میں مکان بناتے ہیں تو چونکہ ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہمیں پورا اختیار ہے کہ ہم اس زمین میں جہاں چاہیں پاخانہ اور جہاں چاہیں اپنی صاف ستھری بیٹھک بنائیں۔ زمین کو کسی طرح یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ یہ تو ظلم ہے، کیونکہ ظلم وہ ہے جو غیر کی ملکیت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، انہوں نے جیسے چاہا کر دیا، ان کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ دنیا جیسی بھی اس نے بنائی ہے، اس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی فلسفی اس سے بہتر دنیا کا خاکہ پیش کر کے تو دکھائے۔ خیر و شر، نور و ظلمت اور عدل و ظلم ہی سے رونق عالم ہے۔ اگر عدل ہی عدل ہوتا تو یہ دار و گیر، بھاگ دوڑ، پکڑ دکڑ، گہما گہمی کیسے ہوتی؟ صاحب راکم کا ایک تارک الدنیا صوفی دوست بڑے تعجب و افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ سالم صاحب، یہ دنیا والے صاحب واقعہ کے ایک تارک الدنیا صوفی دوست بڑے تعجب و افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ سالم صاحب، یہ دنیا والے کیوں اس قدر گناہ کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ صوفی صاحب، اگر سارے آپ جیسے ہو جائیں تو رونق عالم ہی ختم ہو جائے، نہ وکیل، نہ عدالت، نہ پولیس، نہ جرم و سزا، کچھ بھی نہ ہو۔ رونق عالم مقدس لوگوں سے نہیں شریروں سے ہے۔ سارے آپ جیسے ہوتے تو یہ سنیما گھر ہوتے نہ شراب خانے، نہ قہوہ خانے ہوتے، نہ رقص و سرور کی محفلیں، نہ جوہریوں کی دکانیں، نہ زین و زینت کے اسباب، نہ تالے اور تالوں کے کارخانے اور دکانیں وغیرہ۔ الغرض کچھ بھی تو نہ ہوتا۔ جہاں عقل نہیں ہے وہاں عدل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، یہ سب چیزیں تو صاحب ٹھیک کہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سارے کام واقعی شیطان والے کام ہے۔ رونق اس سے بھلے بنتی ہو لیکن کام سارے شیطان والی ہے، تاریکی ہے۔ یہ چمک دمک دکھائی گئی ہے لیکن ہے اصل میں تاریکی ہی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا سب کے سب۔ جہاں عقل نہیں ہے وہاں عدل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر عالم کے احکام جداگانہ ہے، پس اس نے جیسے بھی عالم بنا دیا ہے ٹھیک ہی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے۔ سنیما گھر اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے، شراب خانے، کوبہ خانے اور رقص و سرور کی محفل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ علامہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ یار، پلیز۔ یہ جاننے کے بعد کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، بندے کو چاہیے کہ اس کے حکم اور اس کے فیصلوں سے گھبراہٹ اور تنگی پیدا نہ کرے، بلکہ یہ یقین رکھے کہ اس نے جو فیصلہ فرمایا ہے اللہ نے وہ عین انصاف ہے، لہٰذا اس پر توکل اور اعتماد کے ذریعے راحت و اطمینان پیدا کرے۔ مطلب سارے علامہ صاحب اسی بات پہ آپ واپس آ گئے کہ جناب گناہوں سے انشارے، یہ جو اوپر آپ نے کہا کہ رونق عالم کیسے ہوتا، تو یہ جو تاریکیاں ہیں جس کو آپ نے رونق عالم کا نام دیا ہے، پلیز اگر آپ ابھی تک اس دنیا میں زندہ ہیں، میری آواز اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچا دی، تو پلیز برائے کرم اس پہ آپ ذرا غور فرمائیے گا۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دے، اس کو
اس جگہ ٹھیک جگہ خرچ کرنے سے ٹھیک جگہ خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے، جہاں خرچ کرنا عذرائے شرف عقل مناسب ہے، اور اس کے عدل سے ڈرے اور اس کے فضل و کرم کا امیدوار رہے، اور تمام امور میں افراط و تفریط سے پرہیز کرتے ہوئے درمیانی راہ کو اختیار کرے۔ بحوالہ شرح اسماء الحسنی از علامہ صارم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔